بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور المناک ثانیہ ہے۔ اس واقعے میں جہاں یزید نے ظلم کے پہاڑ توڑے، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی دین کی بقا اور سربلندی کے لیے اپنی آخری سانس تک حق پر ڈٹے رہے اور حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا اور محبت نبھانے والوں میں آپ کا گھوڑا بھی شامل تھا، جس کا نام ذوالجناح تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالجناح کے بارے میں مکمل تفصیل فراہم کرنے والے ہیں کہ یہ گھوڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا اور اس گھوڑے میں ایسی کیا خاصیت تھی، اور کربلا کے میدان میں اس گھوڑے نے کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور وفاداری کو ثابت کیا۔ یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، اور ذوالجناح کو ایران کے ایک بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی بھی گھوڑے پر بیٹھ جاتے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی اور وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اس لیے جب یہ گھوڑا کئی سال گزرنے کے بعد بھی جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو چاقو چوبند اور صحت مند تھا۔ اور ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا، اور جب یہ گھوڑا جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر حملہ کرتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں بلکہ ہوا میں اڑ رہا ہو، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بے حد لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی، تو وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے پر سواری کی۔ اور یہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ اور پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی کو بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا، اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور وفا کو ثابت کیا۔ اس کے بعد جب 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر اور نیزے کو اپنے جسم پر لینے لگا،
اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ بچا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زائد دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح مارا کہ اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ تو اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لے آؤ، یہ گھوڑا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سب سے بہترین گھوڑا ہے۔ پھر جیسے ہی لوگ اس گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان لوگوں کو واپس پلٹنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس وقت وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زور زور سے رونے لگے اور ارشاد فرمانے لگے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر نیچے گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے گرد طواف لگانے لگا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھو سکے، اور دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ بچا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونے لگے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اے شخص کہ اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کو اتنا دور لے چلوں کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ کے جسم کو نہ چھو سکے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا کہ اے ذوالجناح تم جاؤ اور تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے پاس دوڑی آئیں اور کہنے لگی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ بہت پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسے ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر وہ گھوڑا ذوالجناح زور زور سے رونے لگا، اور ایک بار پھر بی بی سکینہ نے گھوڑے سے پوچھا کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے،
اس کے بعد وہ شخص حضرت امام بیکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ دشمنوں کے لشکر نے بہت کوشش کی کہ اس گھوڑے کو کسی طرح حاصل کیا جائے، مگر یہ گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سب سے بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فراق کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں اب یہاں رہ کر کیا کروں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فراق میں کود گیا۔ اور اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے پیچھے محبت اور وفاداری کی ایسی لازوال داستان چھوڑ گیا جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کے سامنے ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔